بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکافل کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ تکافل صحیح نہیں ہے، مروج تکافل صحیح نہیں ہے، ناجائز۔ اس کی ہم عدم جواز کی بات کر رہے تھے، جائز کیوں نہیں ہے۔ تو ایک وجہ اور یہ دیکھ لیجیے کہ عام طور پہ جب بندہ، تو کیونکہ تکافل میں بھی وقف ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جی وقف کر رہے ہیں تو یہ جائز ہونا چاہیے۔ تو عام طور پہ جو لوگ مدارس یا دیگر جگہوں پر وقف کرتے ہیں مال کو، تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اور اپنی دل کی خوشی سے دیتے ہیں دفاعی کاموں وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ جبکہ یہاں پر جو لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں وہ دل کی خوشنودی سے نہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کراتے ہیں تاکہ ہم یہ جمع کرائیں تو بعد میں ہمیں کچھ زیادہ مال ملے گا، اور یہ چیز اسلام نے حرام قرار دی ہے۔ یہ دیکھیں کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے صدقہ بھی حرام ہے، یہ لکھا ہوا کہ آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں کچھ مال کی زیادتی آپ کو مل جائے۔ تو یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چاہت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ مال ملے گا، اس وجہ سے بھی یہ وقف حرام ہے اور یہ تکافل میں پایا جاتا ہے، لہذا تکافل بھی حرام ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں کہ تکافل کے جو چندے کو وقف، ہسپتال، مدارس دینیہ، دیگر رفاہی کاموں پر لوگ قیاس کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رفاہی اداروں کو جو چندہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چندے کو یا اس کو کچھ زائد ملا کر واپس لینے کی ان کی نیت نہیں ہوتی کہ ہمارا چندہ ہمیں واپس مل جائے گا یا اس سے ہمیں کچھ زیادہ مل جائے گا، یعنی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، واپسی کی اور زیادہ مال لینے کی نہیں ہوتی۔ جبکہ تکافل میں کیا ہوتا ہے؟ جمع اس لیے کرایا جا رہا تھا کہ ہمیں کچھ زیادہ مل جائے گا۔ نمبر دو یہ کہ رفاہی اداروں کے بارے میں چندہ دینے والوں کو یقین کی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ غربا، مساکین اور مصیبت زدہ لوگوں میں استعمال ہوگا۔ جبکہ تکافل میں کیا ہوتا ہے؟ چندہ دینے والے کو یقین کی حد تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفاہی ادارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ یہ اپنے لیے اس کو استعمال کریں گے اور دیگر غیر معمولی سہولیات کو تحفظ دینے سے تکافل کے مستحقین اغنیاء ہیں۔ یعنی یہ جو تکافل والا مال ہے یہ لامحالہ مالداروں پہ ہی استعمال ہوگا، کیونکہ غریب تو پالیسی لے ہی نہیں سکتا۔ جبکہ صدقے میں کیا ہوتا ہے؟ صدقے کا جو وقف ہوتا ہے وہ غریب، مسکین سب کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی مصیبت نہیں ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ تکافل میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں پہ چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کو دور کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ایک عالم نے کوئی فتویٰ دے دیا تو اب کیا کرتے ہیں یہ ہیں کہ وہ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا لہٰذا یہ جائز ہے، تو لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ دلیل بنا لیتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کی ایک مفتی کے قول، حالانکہ اس کے مقابلے میں ڈھیروں احادیث اور ڈھیروں فتاویٰ موجود ہوتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ خلاف اصل ہے۔ اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ جمہور کیا کہتے ہیں، اکثر لوگ کیا کہتے ہیں۔ کسی کی رائے اور تحقیق یا راضی اور معمول بھی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رائے اور تحقیق قوی دلائل اور اقوال راجحہ پر دلائل قوی ہو۔ ایسا نہیں کہ اس نے دو چار دلیلیں ڈال دیں اور وہ ایک دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دلیل دے رہا ہے اس کے مقابلے میں دوسری دلیل قوی ہے یا نہیں، یا کمزور ہے، تو لہٰذا دیکھا کیا جائے گا جو قوی دلیلیں ہوں گی، راجح قول ہوں گے، جن پر فتاویٰ موجود ہوں گے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک حاصل میں نے لکھا ہے، دیکھیں واضح ہے کہ قرآن و حدیث یہ کسی مجتہد کی بات کو تو بلا دلیل اور بغیر حکمت ماننے اور جاننے اور قبول کیا جائے گا، لیکن ان کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، ان کی بات کو بلا دلیل تسلیم نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب کہ وہ بات بدیہی طور پر دلائل شرعیہ کے خلاف ہو یا ضعیف اور مرجوح اقوال پر مبنی ہو، تو ایسے عالم کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، مجتہد کیا کہہ رہے ہیں اور راجح جو فتاویٰ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اچھا ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ ایسا نہیں کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مان رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کی شخصیت کے اندر کمی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی شخصیت، اس کا مرتبہ اپنی جگہ پر، چنانچہ دیکھیں لکھا ہوا ہے احناف، شوافع، حنابلہ، مالکیہ، یہ سارے
ان اقوال آپس میں ایک دوسرے کی اقوال کی تضعیف کرتے ہیں کہ تمہارا قول صحیح نہیں ہے، تمہارا قول صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود انحراف کی عظمت اور احترام میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی، ورنہ کوئی اس سے انحراف کو ضعیف سمجھتا ہے۔ مطلب قول اگر کم ہو، دلیل کمزور ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخصیت میں بھی فرق پڑ جائے۔ شخصیت علمی مقام اپنی جگہ پہ، دلیل اپنی جگہ پہ، وہ اس کو اچھی دلیل اور قوی دلیل سمجھتے تھے، پھر انہوں نے پیش کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مرتبہ کم ہو گیا یا ان کی شخصیت میں کمی آ گئی، رتبے میں کمی آ گئی، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، بعض حضرات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جدید مسائل ہیں، ان میں فتویٰ دینا یا اس میں بات کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو جدید علوم سے واقف ہوں، انگریزی سے واقف ہوں، نظام سے واقف ہوں۔ ایسا نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسے کاموں کے لیے اور ان فتاووں کے لیے عصری فنون، خصوصاً انگریزی اور مغربی معاشیات اور بینکنگ میں مہارت رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ محض فقہی مسائل سے واقفیت بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی فقہ سے صحیح طور پر واقف ہے تو وہ جدید مسائل پر بھی نظر کرتے ہوئے پرانے مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بھی فتویٰ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپس میں قول میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر خلاف اور اختلاف میں فرق ہے کہ مسائل میں اختلاف، دلائل میں اختلاف، یہ علمی میدان میں ہوتا ہے اور یہ جائز ہے، اس کو اختلاف کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ میں بھی آپس میں ہوتا تھا، جیسے ایک جگہ ایک جماعت جا رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا۔ اب آدھے صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز ہو گئی تو آدھے صحابہ نے پڑھ لی کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ نماز وہاں پہنچ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عصر تک پہنچ جانا، یہ نہیں کہ نماز ہی بھی ضائع کر دینا، نماز کا وقت جو ہے تو پڑھ لیں۔ آدھے لوگوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا تو وہیں پڑھ لیں، واپس آ کے حضور کو بتایا، حضور نے فرمایا کہ حضور نے صحیح کیا۔ تو یہ اختلاف تو جائز ہے، اختلاف العلماء رحمت، اختلاف رحمت ہے، صحابہ میں بھی ہوا، لیکن خلاف یعنی کیا مطلب؟ خلاف کا مطلب ہے کہ اس میں لڑائی جھگڑے کرنا آپس میں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا دینا اختلاف کی وجہ سے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔